استغفر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس سے بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے آج ہماری حدیث نمبر جو ہے وہ 115 ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ اچانک بیدار ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کیسے کیسے فتنے نازل ہوئے ہیں اور خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، اور جو حجرے والیاں ہیں ان کو بیدار کرو کہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں کپڑے پہننے والی ہوں گی وہ آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ حالت نیند میں تھے، خواب کے اندر جو فتنے نازل ہونے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیے۔ ام سلمہ کون ہے؟ ان کے والد کا نام ہے ابو امیہ حذیفہ، یہ ان کی صاحبزادی ہیں اور یہ پہلے ابو سلمہ کے نکاح میں تھی اور ان سے چند اولادیں بھی ہوئیں۔ پھر اس کے بعد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر آ گئی اور حضور نے ان کو شرف زوجیت سے نواز دیا۔ اب ایک منفرد بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب کوئی نعمت ہاتھ سے نکل جائے، ضمناً یاد آ گئی، وہ ام سلمہ کے حوالے سے ہے، اگر کوئی نعمت نکل جائے تو پھر اس نعمت کا متبادل مانگا کرو، نعمت کا متبادل۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں سمجھتی تھی کہ ان سے بہتر مجھے شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ میرا بیا بہت زیادہ خیال رکھنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، تو یہ خیال دل میں آتا تھا کہ اگر یہ رخصت ہو گئے، دنیا میں چلے گئے، تو اس سے شوہر، اس سے اچھا آدمی تو مجھے نہیں ملے گا۔ جب انتقال ہو گیا، حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے متبادل نعمت عطا فرما دے، اس کی متبادل نعمت عطا فرما۔ آپ نے دعا کی، پھر دیکھیے پھر کون ملے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نکاح میں آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ سے 378 حدیث مبارکہ روایت ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے ان سے روایتوں کو لیا ہے۔ 16 حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم میں متفق ہیں اور 59 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ کی تدفین جو ہے وہ جنت البقیع کے اندر آپ تشریف فرما ہے۔ جو فتنے دکھائے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر، دیکھو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، یہ میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اب جو فتنے دکھائے گئے اور حضور نے دیکھے، قیامت تک ہونے والے واقعات کی حضور نے خبریں ہمیں دی ہیں، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو مشہور ہوا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی، کیونکہ بلوائیوں نے آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس کے بعد پھر جنگ جمل ہو گئی، جنگ صفین ہو گئی، جنگ صفین کے بعد نہرمان ہو گئی، اور پھر اس کے بعد امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا اور آپ کے رفقا بھی شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کعبے پر چڑھائی کر دی گئی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی، حتیٰ کہ قرامطہ نامی جو شخص تھا اس نے جب چڑھائی کی 339 ہجری کے اندر مکہ پر دوبارہ سے، اس نے کیا کیا کہ حملہ کر کے حجر اسود کو نکال کے لے گیا، حجر اسود کو، اور پھر 22 سال تک اس کے پاس رہا۔ یہ بہت سارے واقعات پھر ہوئے، اور پھر آخری جو مرحلہ ہے فرمایا گیا ہے کہ حجرے والے کو اٹھاؤ۔ حجرے والے سے مراد یا رسول اللہ کی ازواج مطہرات بیویاں ہیں، اور فرمایا گیا بعض کپڑے پہننے والی ایسی ہوں گی جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ علماء نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے کہ اس کی جو توجیحات بیان کی وہ یہ کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، ان کے اعمال جو ہیں
وہ اللہ کے لیے نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کے اعمال دکھاوے کے لیے ہوں گے۔ اب جو اعمال دکھانے کے لیے ہوگا اس کا دنیا میں تو واہ واہ ہو جائے گی، مگر آخرت میں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے کہا گیا ہے کہ وہ ورنہ ہوگی، ان کے نامے و اعمال ان کے پاس میں ان لیے کچھ نیکی جمع نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے، خالق کے